قالب کا فلسفہ خود ہی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں۔ اول اپنی ذات اور اپنے نفس کا مکمل شعور، دوم اپنے آپ کا حد سے زیادہ بڑا ہوا احساس۔ آخر ذکر کو ہم تکبر اور غرور سے تعبیر کر سکتے ہیں جو کہ انسانیت کے لیے سخت ضرر رساں ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی کا مفہوم اول ذکر کے معنیوں میں پنہاں ہے۔ اپنے نفس اور اپنی ذات کو پہچان لینے کے بعد اللہ کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے، جیسے کہ حدیث قدسی ہے کہ اپنے نفس کو پہچانا تو بے شک اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ وہ عرفان ذات، عرفان خداوندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ خودی ایک متاع گراں ہے۔ بقول اقبال، خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، خودی ہو عشق سے محکم تو سور اسرافیل۔ اگر خودی کے تصور کو سمجھ لیا جائے تو علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی کی بدائی تخلیق مقاصد عشق و محبت ہوتی ہے۔ جس شخص کے جتنے اونچے مقاصد ہوں گے وہ اتنی ہی زیادہ تگودو کرے گا۔ اقبال کہتے ہیں، موت ہے عیش و جاویدہ ذوق طلب اگر نہ ہو، گردش آدمی ہے اور ہے گردش جام اور ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق و محبت سے خودی مستحکم ہوتی ہے، جبکہ سوال کرنے اور اپنی دولت اور اپنی ذات کی نفی کرنے سے خودی کم۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ اقبال کی خودی کی تکمیل کے 3 مراحل ہیں: طاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ طاعت الہی خودی کی تکمیل کے لیے اولین شرط رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ طاعت الہی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے۔ آخر نبی، آخر الزماں، کائنات حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت و حقیقت اور آپ کے پیروی کرنا عین ایمان و عبادت ہے۔ ارشاد خداوندی، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا لفظ بڑی جامعیت اور وسیع معنیوں کا حامل ہے۔ ہمارے شب و روز اللہ تعالیٰ کی احکامات حدیث قدسی کے مبارک عنوان طریقوں کے مطابق منحصر ہوں، یہی عبادت کا اصل مفہوم ہے۔ طاعت الہی سے انسان کے اندر ایک زبردست قوت پیدا ہوتی ہے جس سے بڑے سے بڑا کام بھی نہایت احسن طریقے سے سر انجام دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ طاعت الہی سے عبادت میں خلوت کی چاشنی میسر آتی ہے، انسان کی ایمانی قوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، ہر رضا الہی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر عشق و حقیقی کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر عقل عشق کے کارناموں پر انگشت بد نگاہ رہ جاتی ہے۔ بقول اقبال، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا لب بام ابھی۔ ضبط نفس فرشتوں سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ جب انسان اطاعت خداوندی میں ہمتاً مصروف ہوتا ہے تو اس کی مخالفت میں 2 قوتیں پیش ہوتی ہیں، ایک نفس امارہ اور دوسری شیطانی قوت۔ نفس امارہ ایک داخلی قوت ہے جو ہر لمحہ انسان کو برائی کی طرف مائل رکھتی ہے، جبکہ شیطانی قوت بیرونی قوت ہے۔ انسانی معاشرے میں رہتا ہے، برے لوگوں کے اثرات ان کی صحبت سے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جب انسانی خواہشات نفسانی سے تجاوز کر جائے تو پھر انسانی شیطانیت کا روپ دھار لیتی ہے، انسان رسوائی ذلت کی تاہ گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ خودی کی زیر و تکمیل تشکیل اور پختگی کے لیے نفس کو قابو میں رکھنا از حد ضروری ہے۔ نفس کو قابو میں رکھے بغیر سرات مستقیم پر گامزن رہنا انتہائی دشوار ہے۔ نیابت الہی، طاعت الہی اور ضبط نفس پر مکمل عمل پیرا ہونے سے ایمان کی روشنی پوری آب و تاب سے خودی کی تکمیل کرتی ہے، جس سے انسان کو رب کائنات کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کا ارادہ ہی منشاء الہی، اس کی خودی ہی اپنی تکمیل کے 3 مراحل بخیر و خوبی طے کر کے رضا الہی کی عروج کو چھو لیتی ہے اور یوں اسے خلیفۃ الاول ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ انسانیت کی معراج ہے۔ علامہ اقبال بھی انسان کو اسی بازیابی کی پیغام دیتے ہیں: اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ خودی کو کر بلند اتنا خیر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا